آتی، بہت سی قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں جو اس بات کی شاہد ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں نماز کو حکم دے گا۔ آج کے دور میں اگر انسان اپنے اندر موازنہ کرے، وہ دیکھے کہ اس پاک رب ذوالجلال نے ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے وہ چیز نہیں، اور رب ذوالجلال نے ہمیں نماز کو حکم دیا۔ آپ کی طرف توجہ کیجئے کہ وہ رب ذوالجلال جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں جینا سکھایا، وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں مال و دولت عطا کیا، وہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 700 سے زائد مرتبہ پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ سوچو تو صحیح، اگر ایک مولوی آپ کے لیے سبحان اللہ 3 بار نہ کہے، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ایک دو بار نہیں، 700 سے زائد مرتبہ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو نماز پڑھو۔ اگر اس کی بارگاہ میں اپنی زمینی نیاز کو نہ چکاؤ گے تو پھر اس سے اپنی نعمتوں کی امید کیسے لگاؤ گے؟ خوبصورت مسجد اللہ نے آپ کو دی ہے، اس میں شکر ادا کرو، اور اس کا شکر صرف اس انداز میں ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لا کے نماز ادا کریں۔ اگر انسان اپنا موازنہ کرے، میں پچھلی بار بھی کہا، ہر بات میں اپنے پہ موازنہ کیا کریں۔ کوئی بھی آپ خطیب کسی کو بھی سن رہے ہیں کسی بھی بات کو، تو فوراً اس چیز کو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز ہے یا نہیں۔ تو موازنہ کیجیے، ختم ہوتا ہے، معافی ہوتی ہے، مسجد ہماری بھر جاتی ہے، آخری صف تک ہم بندے ہی بندے ہوتے ہیں۔ یار اندر جاؤ، جگہ نہیں، جناب ادھر بیٹھو۔ وجہ کیا؟ ختم شریف میں تشریف لائے۔ وجہ کیا؟ معافی میں تشریف لائے۔ اور لوگوں معافی پہ آنے والوں، ختم پہ آنے والوں، یہ چیزیں تم پہ فرض نہیں جس کی طرف بات کے جا رہے ہو۔ رب تم سے جس چیز کو چاہ رہا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہتے ہو تو آؤ، مدد تمہیں رب کی صبر سے ملے گی، رب کی نماز ادا کرنے سے۔ اگر ہم کو سیدھی راہ چلنا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر چاہنا ہے، تو صبر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز دل کو جھکانا، اس رب ذوالجلال سے معافی مانگ کر صبر کرتے ہوئے اپنی زمین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا۔ آج انسان بڑا پریشان ہے، جناب گناہوں میں ڈلتا جا رہا ہوں، بڑا گناہگار ہوں، کیا کروں، گناہوں سے بچنے نہیں ہوتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں گے، اے میرے رب ذوالجلال ہمیں یہ تو بتا، ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے، میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، میں گناہوں سے بچوں تو کیسے بچوں؟ رب ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی ہے جو تمہیں برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے گناہوں سے بچنے کا کلیہ بھی بتا دیا، گناہوں سے بچنے کا زاویہ بھی بتا دیا۔ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، اگر تجھے تیرا نفس گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے، اگر تجھے تیرا نفس گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، آ جا میری بارگاہ میں اپنے زمین نیاز کو جھکا لے، اللہ تیرے نفس کو گناہوں سے بچا کر رب کی رحمت کی طرف لا کر دے گا۔ بلکہ رب کے قرآن کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی ہے جو